سب سے پہلا سوال میرا یوم مزدور کے حوالے سے مزدور سے ہٹ کر جمہور کے اوپر ہے کہ اس کو حق نہیں مل رہا، در بدر ہے، احتجاج کرتا ہے، ریلی نکالتا ہے، دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے اور رات گئے جب وہ سو رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. واٹس ہیپننگ ان اے کنٹری لائک پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ جو مزدور کے جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے مزدور کا وہ یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، اور جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آرٹیکل 3 بیسیکلی وہ سوشلزم نے وہاں پہ کیٹر ہوا تھا کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کو اپنے پوزیشن کے مطابق جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے، وہ کھیت کا مزدور ہے، منڈی کا مزدور ہے یا قلم کا مزدور ہے، اور اس کی ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے اور اس کو ایزمنٹ ملنی چاہیے، زندگی کی ساری سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن جو پاکستان کے اندر حالت ہے یہ 75 سال سے سوائے ایک دو ادوار چھوڑ کے چھوٹی موٹی جہاں ایفرٹ ہوتی رہی، مزدوروں کو اور ٹریڈ یونین کو اور یوتھ کو باقاعدہ ان کے اداروں کو قتل کیا گیا. میں یہ لفظ استعمال کر دے وہ اسیسینیٹڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اور یہ جو کیپٹلزم تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کبھی کسی اور نام کے اوپر، کبھی اسلامائزیشن کے نام کے اوپر، طلبہ یونینز کے اوپر پابندی اسی نام پہ لگی تھی. آج جو اکثر لوگ ہیں خاموش ہیں، وہ اس بات پہ خاموش ہیں کہ طلبہ یونینز اگر ہوئی تو ہم نہیں جیت سکیں گے، یوتھ کسی دوسری طرف نہ کھڑی ہو جائے. تو جو حالات رہے پاکستان کے 75 سال، ان میں ٹریڈ یونین کبھی بختیار ہوتے تھے، کبھی مولوی محمد علی ہوتے تھے. پاکستان مزدور لیڈروں کے نام سے جانا جاتا تھا. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز تھی، ILO سمیت، اس کے اندر ہماری سے تھی. اب کسی جگہ پہ بھی کوئی افیکٹو ایک مزدور یونین بھی جان کے نہیں رہنے دی گئی. وہ سارا کا سارا یک طرفہ ایک ٹریفک چل پڑی. دوسری طرف جو اسٹوڈنٹس یونینز تھی اس میں کالجز اور یونیورسٹی سے، آئی اسٹارٹیڈ فرام دی کالج. اسلام آباد کالج کی یونین کا میں پریزیڈنٹ بنا، پھر میں گورنمنٹ کالج میں گیا اور میں نے پالیٹکس وہاں سے دیکھنا شروع کی. وہ ایک ایسی نرسری تھی جہاں سے کامنرز کے بچے آتے تھے، اب پراپرٹی ڈیلروں کے بچے، اب انویسٹروں کے بچے. اب 19 سال عمر ہے اور 20 ٹکٹ ان کو مل رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے پہ ہی پہلے ہی کہنے والے نے کہہ دیا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. یہ اس کا ایک پہلو تھا. دوسرا، میں سب سے پہلے شکاگو کے ان مزدوروں کو جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، جو لوگوں کے پے رولز تھے وہ ٹھیک کروائے، جنہوں نے جان پہ کھیل کے اپنے ٹائمنگز ٹھیک کروائے، جنہوں نے جان کے کھیل کے ساری دنیا کے مزدور کو ایک علامتی طور پہ ایک پرچم، اپنی دوسرے لفظوں میں ایک شہید کا جو مزدوروں کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے تھا، وہ انہوں نے بلند کر دیا اپنے طبقے کے لیے. ایک پہلو. اچھا، ایک اور پہلو یہ ہے کہ مزدوروں پہ بڑی شاعری ہوا کرتی تھی، اور مزدوروں کے اوپر اور مزدوروں کے حق میں پاکستان میں بڑا لٹریچر لکھا جاتا تھا. مزدوروں کو باقاعدہ ٹیلی ویژنز کے اوپر سرکار ہونے کے باوجود اہمیت ملتی تھی. پریس ٹرسٹ ہونے کے باوجود، یعنی سارے میڈیا پہ قبضہ تھا پاکستان کی تاریخ میں. تو مزدور جو تھا، وہ جو قلم کا مزدور ہے، وہ آگے ہوتا تھا اور وہ لیڈ کرتا تھا لوگوں کو. اب جو قلمکار ہیں وہ جتنے ترقی پسند تھے وہ ترقی پذیر ہوتے ہوئے ترقی یافتہ ہو گئے، اس لیے ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں سیٹ ہے اس نے اپنی پاکٹ یونینز بنا لی، اور سیٹ گورنمنٹ بھی ہے اور سیٹ پرائیویٹ بھی ہے. اچھا، تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے راستہ ہی نہیں رہا کہ کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے. جو ایم پی اے کی سیٹ ہے 2-3-4 کروڑ روپے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مقابلے میں کون ہے. جس طرح ہمارا ایک لڑکا ہے جو لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو تندور والی سرکار ہیں وہ اپنے گلاس سمیت اس کے مقابلے میں. اب گلاس میں کیا ہوتا ہے، تندور میں کیا ہوتا ہے نہیں میں سیاسی بات کرنے لگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کتنی ووٹ جاتی ہے، تندور میں کتنی جاتی ہے، جو جاتی ہے وہ تندور میں کون جاتا ہے، جلے گی یا نہیں. تو ویسے تو ان کو بھی اپنے گھر میں بھی جو مزدور ہیں کئی ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے، اتنی مزدوری نہیں لینا چاہیے. اچھا، یہ تیسرا یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے بڑا انٹروینر ہوتا تھا مزدوروں کے حق میں. اس کے ادارے ہوتے تھے، NIRC تھا کسی زمانے میں، لیبر کورٹس تھیں کسی زمانے میں، لیبر یونینز تھیں، لیبر فیڈریشنز تھیں. ان کی ایک
کوئی سوچ نہیں سکتا وہ ایکسپلائٹیشن کرنا جو یہاں ہوتی ہے. آج بھی اگر لنڈن کا ریل کا مزدور چاہے تو ریل نہیں چلے گی. کیا ترقی ان کی رک گئی؟ آج بھی اگر یعنی لیچ ولیسا تو ایک ہوا نا پولینڈ میں جو سوشلزم کے بعد سامنے آیا تھا, مزدور ملک کا سربراہ بن سکتا ہے. جو لنڈن کا بس کا ڈرائیور ہے اس کا بیٹا لنڈن کا میئر بن سکتا ہے. یہاں تو اب آپ تصور ہی نہیں ہے نا. اسکاٹ کو دیکھ لیں. اچھا ڈکشن ہماری کیا, پولیٹیکل ڈکشن کیا ہوگی, اور آگے اس کو بیچنے والے جتنے بھی جن کو وہ پہچانتے ہیں اور جن کو وہ جانتے ہیں, اور جو ٹوکریاں ٹوکرے لفافیاں اتنے ہو گئے کہ پتہ لگتا ہے کہ سب سے گناہگار بڑا جو ہے وہ محنت کش ہے, جو کھیت میں کام کرتا ہے اس کو کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. عام آدمی نہیں. 2 منٹ. ہم جو لاجانی گفتگویں اتنی روزانہ سنتے اور کرتے ہیں, آج بامانی دن ہے, تھوڑی سی بامانی اور مجھے 1-2 باتیں کر لینے دیں. اچھا جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر جگہ مزدور انڈر پیڈ ہے, اس کو کہتے ہیں ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ. ایڈم سمتھ کی معیشت میں کہ جہاں لوگ آپ کو بہت نظر آتے ہیں لیکن ان میں سے امپلائیز بڑے کم ہیں. اچھا پھر جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جو انٹرن آتا ہے اس کو کوئی اندر گھسنے کے لیے بھی کوئی اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ساری دنیا میں اب آپ کو بتا دوں, یورپ کے اندر اس وقت مزدور کی جتنی طاقت ہے. پھر انڈیا میں ظلم یہ ہوا کہ جو ترقی پسند کوئی 11 سے 17 ایسے ان کی ریاستیں تھیں جن کے اندر ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھی, باقاعدہ مزدور سپورٹڈ گورنمنٹس ہوتی تھی. اب تو مزدور ایجنڈے پہ ہی کوئی نہیں ہے, محنت کش ایجنڈے پہ ہی کوئی نہیں ہے. قلم کار خاموش ہو گیا, قلم کار کمپرومائز ہو گیا, خاموش کمپرومائز ہو گیا. اچھا اور کچھ کرنا چاہتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے, ان کو ڈالے تنگ کرتے ہیں. اور جو آخری جو بن گیا وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگوں نے بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنا قلم پیٹ سے وہ گھسیٹ رہے ہیں, دل سے نہیں, دل سے نہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.